السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ۔ آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم نے بڑی جدوجہد کی اور جو کچھ آئی ایم ایف کہتا رہا یہ مانتے رہے، اور آئی ایم ایف نے پھر ان کو پیسے دے دیے۔ اور وہ پیسے گئے کدھر؟ دیکھیں، پیسے آئے ضرور ہیں، یہ نہیں کہ پاکستان میں قرضہ آتا نہیں ہے، پیسے آتے ضرور ہیں، چاہے وہ بھیک کی صورت میں آئے، چاہے وہ امداد کی صورت میں آئے، چاہے وہ قرضے کی صورت میں آئے، مگر وہ جاتے کہاں آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ آج عمران خان کی جو جنگ ہے انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو کہتے کہ ہم سے حساب نہیں آپ نے مانگنا۔ اس میں آپ کے طاقتور لوگ بھی شامل ہیں، اس میں آپ کے سیاستدان وہ والے جو حرام خور ہیں وہ بھی شامل ہیں، آپ کے جج بھی شامل ہیں۔ یہ کہتے جی ہم سے آپ نے یہ سوال نہیں کرنا کہ پیسہ گیا کہاں پہ، ڈالر کہاں پہ گئے۔ اب تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں، آج ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جا کے، ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ امریکن سفیر آئی جی پنجاب سے ملتا ہے، کبھی امریکن سفیر الیکشن کمیشن سے ملتا ہے، کبھی امریکن سفیر جا کے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف سے ملتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ٹھیک ہے وہ آپ کے مالک ہیں، آپ نوکر ہیں، آپ نے ان کی ملازمت کی ہوئی ہے، مگر عوام کو کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے؟ ایک چیز یاد رکھے کہ پیسے کے ساتھ ہمارے ملک میں پورا سسٹم خریدا جا سکتا ہے اور خریدا جا چکا ہے۔ آپ کے لوگ بک جاتے ہیں، آپ کے سیاستدان بک جاتے ہیں، آپ کے جو بہت طاقتور لوگ ہیں وہ بک جاتے ہیں، وہ آ کے ڈالر کے ریٹ بتانے شروع کر دیتے ہیں۔ پیسہ چیز ہی ایسی ہے۔ اب انہوں نے رات دن یہ کہا کہ کسی نہ کسی طرح آئی ایم ایف سے قرضہ مل جائے، اور پھر وہ جو قرضہ ملا وہ گیا کدھر، پیسہ گیا کدھر؟ ہماری اطلاع کے مطابق ایک ارب ان کے حصے میں وہ آیا، جتنے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں، وزیر مشیر، ان سب کے حصے میں آیا۔ اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہا ہے۔ پاکستان تو دیوالیہ ہو چکا ہے، جب آپ بجلی کے بل آپ کی عوام نہیں دے پا رہی، جب وہ پیٹرول نہیں ڈلوا رہی، جب وہ کھانا نہیں مل رہا ان کو، وہ بھوکے پیاسے ہے، تو اس میں اب دیوالیہ کون سی چیز ہے جو باقی رہ گئی؟ انہوں نے نام لیا پاکستان کا، جس طرح ہمیشہ پاکستان کے نام پہ لوٹتے رہے، اور کام کہاں سے ڈالا؟ اپنے اکاؤنٹوں میں۔ جی ہاں، وہاں سے لیا، اپنے پاس رکھ لیا۔ اچھا ہے بڑے کاریگر لوگ ہیں، پرانے ہیں نا، کچے کے ڈاکو تو بدنام ہے نا، وہ تو زیادہ سے زیادہ کسی کو لوٹ لیں گے اپنا کھانا پینا چلانے کے لیے۔ یہ پکے کے ڈاکو جو میں بتا رہا ہوں ان کی اب بات ہو رہی ہے۔ کچے کے ڈاکو اگر آپ دیکھیں تو ان کے گھر دیکھ رہے جا کے، وہ بھی کچے ہی ہیں، چاہے وہ لوٹ رہے ہیں جو مرضی کر رہے ہیں، مگر پکے کے ڈاکوؤں کے کام دیکھے کتنے پکے ہیں۔ یہ بینکوں میں نہیں جمع کروائے پیسے، انہوں نے گھروں میں رکھ لیے وہ پیسے۔ اور جو ہمارے طاقتور لوگ جنہیں آپ چوکیدار بھی کہتے ہیں نا، ان کو بھی میرا خیال ہے کہ خاموش کرنے کے لیے کیا کیا ہے، جنہوں نے نہیں کچھ کیا ان کی پھر وہ شامت آ گئی، کوکلا چیپا کی جمعرات آئی ہے، وہ والا صاحب ہو گیا۔ ان کو پھر پکڑنا شروع کر دیا اور بتایا گیا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ ابھی ایک اور بھی چل رہی ہے بات، جو تعلیم کے وزیر تھے ان کے گھر سے بھی کوئی اربوں روپے برآمد ہوئے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے پاس جو پیسہ آیا ابھی یہ تقسیم ہونا تھا، ابھی ایک جگہ پہ پہنچا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں چور ڈاکو اور چور جب کسی گھر میں جا کے یا کسی دکان پہ یا جہاں بھی چوری کرتے ہیں، پہلے مال لوٹتے ہیں، مال کو لوٹ کے لے آتے ہیں، پھر وہ مال تقسیم ہوتا ہے، اور طریقہ واردات یہ ہوتا ہے جو سردار ہوتا ہے اسے تھوڑا زیادہ آتا ہے، جو اس سے چھوٹا ہوتا ہے اسے تھوڑا کم آتا ہے، پھر اس طرح تقسیم ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو نہ ملے تو وہ شکایت لگا دیتا ہے جا کے، وہ کہتا ہے جناب مجھے یہ ملا نہیں ہے، پیسہ آیا ہے، ہم نے چوری تو کی، ڈاکہ تو ڈالا، مگر میرے حصے میں نہیں آیا۔ وہ کہتے ہم نہیں اسی نہیں کھیڈاں گے تو کھیڈن بھی نہیں دیا گے۔ ان میں بھی یہی اب گیم ڈلی ہوئی ہے، یہ جن کو نہیں ملا یہ بھی ڈاکو ہی ہے نا، چور ہی ہے، ڈاکو ہی ہے، کس کے پاس اربوں روپے ہوتے ہیں؟
ایک طرف آپ ویڈیو دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ، پانی کے ساتھ لوگ روٹی کھا رہے ہیں، میں نے اسٹیٹس پہ بھی لگائی ہوئی ہے۔ ایک طرف انہوں نے گھر کے کمرے بھرے ہوئے ہیں نوٹوں کے ساتھ، ویڈیو منظر یہاں پہ آ رہی ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، بلوچستان میں بھی اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آ چکا ہے، کئی ایسے ہوں گے جو ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اور پرویز الہی کو انہوں نے بہت مجبور کیا، 3 ماہ تک اسے رکھا اندر۔ دیکھیں میں نہ تو کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، مگر انسانیت کا جنازہ وہاں پہ جو نکلا، اسے گرمی میں رکھا گیا، اسے کپڑے نہیں بدلنے دیے گئے، اسے نہانے نہیں دیا گیا۔ ایک طرف نعرے ہیں ہمارے اسلام اسلام، اور دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ اسلام نصف صفائی جو ہے نصف ایمان ہے، اور جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، ان کو نہانے نہیں دیا جاتا تاکہ ان کے بدن جو ہے وہ گندے رہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، مگر نعرے ہمارے ہیں اسلام۔ خیر، اب پرویز الہی کو ایک عدالت چھوڑتی تھی، دوسری پکڑتی تھی، اب اسلام آباد سے جو ہائی کورٹ ہے وہاں سے یہ اطلاع ملی ہے کہ اسے رہا کر دیا جائے۔ وہ سنا یہ بھی ہے ہاسپٹل پہنچ گیا، طبیعت خراب۔ اور ایک جو اس میں جو بات پوائنٹ آ رہی وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ بہت بڑے سیاسی گیم ایک چل رہی ہے، ایسی سیاسی گندی گیم چل رہی کہ پرویز الہی کی زبان بندی کر دی گئی۔ جس طرح اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ جج یہ عدالت یہی فیصلہ دیتی رہی کہ آپ نے کوئی سیاسی بیان نہیں دینا، آپ نے سوشل میڈیا پہ نہیں آنا، ورنہ آپ کو پھر پکڑ لیں گے۔ اصل مقصد جو تھا وہ اس طرح حاصل کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جیل میں رکھیں گے، اور اگر ان کو کچھ ہو گیا تو لوگ ہمارے گلے میں نہ ڈال دے، تو بہتر ہے کہ ان کی اوپر سے حکم آتا ہے طاقتور لوگوں سے کہ جناب ان کے ہاتھ میں فیصلہ دے کہ ان کو رہا کر دیا جائے، لیکن یہ باہر جا کے کوئی بیان نہیں دیں گے۔ اب ایک سیاسی لیڈر ہوگا، وہ باہر جا کے یہ بھی نہیں بتا سکے گا کہ جیل میں اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب جو لڑکیاں جو خواتین جیل میں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہوئی ہے، وہاں پہ ان کی ویڈیو وغیرہ بھی بنائی ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ ان کی ڈیل نہیں ہو رہی۔ وہ یہ کہتے جی باہر جا کے آپ نے کوئی بیان نہیں دینا، وہ کہتی ہے جناب ہم نے سب کچھ سوشل میڈیا پہ بتا دینا، یہ سیاپا پڑا ہوا ہے۔ یہ ہے اصل اندر کی کہانی، کیونکہ پہلے عدالت کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور یہی پتے آہستہ آہستہ کھیلتے کھیلتے عمران خان کو بھی اسی طرح، اگر کبھی ضمانت ملی، مجھے ویسے نظر نہیں آ رہا، وکیل تو اس کے لگے ہوئے ہیں، تو یہ پابندی رکھی جائے گی کہ عمران خان بھی جا کے باہر کوئی بیان نہیں دیں گے، کوئی سیاست میں شاید جس طرح ان کے ساتھ شرطیں رکھی جا رہی کہ حصہ نہیں لیں گے، اور عمران خان میرا خیال یہ بات نہیں مانے گا، کیونکہ عمران خان کے بارے میں ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ وہ قرآن مجید آرام سے پڑھ رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے، اور قرآن مجید اس کو حوصلہ دے رہا ہے، اور اس نے کہا کہ میں تمام تکلیفیں برداشت کر جاؤں گا مگر غلامی برداشت نہیں کروں گا۔ اور پھر آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے، کوئی لیڈر دیکھا ہے، مجھے بتائیے، نواز شریف، زرداری، مداری، حرامی، کوئی بھی لے لے آپ، کتنے نام ہے، اب کس کس کا لے، جو خود تکلیف میں ہو، جیل میں ہو، اور وہاں سے پیغام عوام کو دے رہا ہو کہ حوصلے سے رہے، صبر کے ساتھ آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے کھڑے رہے۔ بہت کم لوگ ملیں گے، میرا خیال ہے کہ پاکستان میں تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ زیادہ تو بکاؤ مال ہی ہے، تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے تو ہم کہتے ہیں جناب یہ کیا ہو گیا۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب ایک اور خبر ہمارے پاس پہنچی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اور نون لیگ کے لوگوں کو ملا کر کوئی گورنمنٹ بنانے کا سوچا جا رہا ہے۔ شازیہ مری جس طرح پکڑی گئی ہے، کسی کا اس پہ بھی دل آ گیا تھا، اس نے اس کی بات نہیں مانی، اس نے اس کے گھر پہ چھاپا ڈلوا دیا۔ ان کے نزدیک اخلاقیات یا کوئی ایسی چیزیں دور دور تک کا نام و نشان نہیں ہے۔ اب آپ خود دیکھ لے کہ یہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے نہیں بچا رہے تھے، یہ اپنے آپ کو، پیسے ختم ہو گئے ہوں گے نا 3.5 سال میں، ظاہر ہے خرچے مرچے شاہی تھے، لوگوں کو دیے، بریانی دی، اپنے خزانے ان کے بھر گئے۔ مگر یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال میں آپ کے لیے بھی چھوڑ جاتا ہوں، آئی ایم ایف کیوں ان کو بار بار قرضہ دیتی ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہ
جس طرح بوٹ پالش وزیر اعظم کرتا ہے جا کے، اس طرح یہ ہمارے بوٹ پالش کریں، پوری قوم کو بوٹ پالش پہ لگا دیا۔ امریکن سفیر کا کیا کام ہے کہ پولیس کے آئی جی کو ملے جا کے؟ ایک سوال ہے، الیکشن کمیشن کو ملے، وہ ان کے مالک ہیں، ظاہر ہے مالک جو ہوگا وہ جب چاہے جس سے مرضی ملے، اور جو آ کے جو مرضی اس کو کہے، اس کی جرت نہیں ہے۔ تو جناب یہ پاکستان میں موجودہ جو تازہ صورتحال ہے وہ میں نے مختصر بتائی ہے۔ آج ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، ایک خاتون ہے، اس نے کہا جناب قمر جاوید باجوہ قادیانی تھا۔ میں نے سوچا اس کی آڈیو بھی آج آپ کو سنائیں گے، پروگرام ہوگا آپ کی آواز، آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا، اور اس میں بھی آج بات کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔